بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ضلع بھر سے بڑی تعداد میں حضرات علماء کنونشن ہوا اور اس مسجد کے اندر بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لائے۔ ان کے آنے کے کچھ مقاصد تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ 43ویں سالانہ روایتی ختم نبوت کانفرنس ایلیمنٹری کالج گراؤنڈ میں جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگی، جس میں ملک بھر سے بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ تشریف لائیں گے اور ہری پور کی عوام ہمیشہ کی طرح جوک در جوک شریک ہوگی اور پروانہ وار اپنے اپنی مساجد سے، اپنے اپنے علاقوں سے، دور دراز کے علاقوں سے بھی قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ یہاں فقید المثال ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس کے انتظام، ان کے انصرام، اس کے مختلف علاقوں میں علماء کرام کے جو جوڑ منعقد ہو رہے ہیں، اور اسی کی تیاری کے سلسلے میں آج یہ بھرپور اجلاس منعقد ہوا۔ اور اس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ انشاءاللہ جو 7 ستمبر ہے، جو ہماری تاریخ کا، قومی تاریخ کا ایک بڑا اہم دن ہے، اور جس دن جسے یوم فتح مبین کہا جاتا ہے، یوم فتح، یوم ختم نبوت کانفرنس بھی جسے کہا جاتا ہے، کہ جس دن انشاءاللہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو مسلمان، وہ آدمی قطعاً مسلمان نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین نہیں کرتا، مرزائی ہوں یا لاہوری ہوں، ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہری پور کے اندر بھی ٹی ایم اے کے اندر کا جو جگہ ہے، ہال ہے، ٹی ایم اے ہال، اس کے اندر 7 ستمبر کو ظہر کی نماز سے عصر تک آل پارٹیز کانفرنس ختم نبوت ناموس رسالت سیمینار منعقد ہوا ہے۔ اس کے لیے بھی حکمت عملی واضح کی گئی۔ اس میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس اجلاس نے بھرپور غم اور غصے کا اظہار کیا کہ قومی سطح پر نیشنل پریس کلب کے اندر جو فرزانہ باری اور اس طرح کے جو لوگ جو مختلف این جی اوز کے اور مختلف لوگوں کے، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور اس پاکیزہ قانون کو 295 کو اور ختم نبوت کے قانون کے خلاف انہوں نے باتیں کی، اپنے کالے منہ سے اس خوبصورت قانون کو کالا قانون قرار دیا۔ یہ اجلاس علماء کرام نے بھرپور اس کی مذمت کی، اور اگر حکومت نے اس پر ان کے خلاف ایکشن نہ لیا تو پورے ملک کے اندر ربیع الاول کا موسم چل رہا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس قانون کی بھی حفاظت ہوگی اور اس پاکستان کی بھی حفاظت ہوگی، اور جو پاکستان کو اور پاکستان کے اندر خوبصورت قوانین کو خراب کرنے کی، پاکستان کو آئینی طور پر دلدل کے اندر دھکیلنے کی کوشش کریں گے، ایسی سازشوں کو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور خصوصاً عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جھنڈے تلے کل بھی ان کے پروگراموں کو روندا گیا تھا، اور آج بھی ہم انشاءاللہ ان کو روندنے کی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کریں گے۔ اور میں آخر میں تمام علماء کرام اپنے اپنے بھرپور دروس کے ذریعے، اپنے اپنے مساجد اور اس کے اندر اعلانات کے ذریعے، محنت کے ذریعے 25 ستمبر کے جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو یادگار بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ عوام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس کو بھرپور اپنی محبت اور ایمانی غیرت کا مظاہرہ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ آیت نور کے حوالے سے اجلاس میں کیا بات ہوئی ہے؟ آج اس حوالے سے بھی بہت اہم، سب حضرات نہایت غم و غصے کے اندر، بہت دکھ کے اندر، پوری ہری پور کی عوام کی طرح، کہ اس طرح ایک معصوم بچی کو کس طرح مسئلہ گیا اور کس طرح 14-15 دن پوری عوام کو، اس کے والدین، اس کا خاندان سمیت ہر مسلمان، ہر ہری پور کا، خصوصاً پورے پاکستان کے شہریوں کو اس قدر کرب اور تکلیف سے گزارا گیا۔ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے مضبوط اقدام کریں گے کہ کل کسی کے ساتھ بھی ہمارے ضلع کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جو ہے ایسا انتظام کیا جائے کہ کسی بچے کو اس طرح سنسار نہ کیا جائے، کسی کے والدین کو اس طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب پاکستان کے اندر اسلام کا، خلفائے راشدین کا اور نظام مصطفیٰ کا عملی نظام نافذ ہوگا۔ کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی کہ کسی بچے کی طرف، جو پھول کی طرف بچے بچیاں ہیں، ان کی طرف اس طرح میلی نگاہ سے دیکھ سکے۔ ہم اس خاندان کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے وکلاء سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس کیس کو لڑے، اور بار کونسل سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان ظالموں کا کیس کوئی بھی نہ لے۔ اور اسی طریقے سے
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ پوری طریقے سے ہر طرح سے پوری تشویش کی جائے اور پوری تفتیش کے بعد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔